العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والجنة للموحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وعلى لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد وقرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات الله. قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر سید اطفال حیدر اور سید حیدر رضا ابن سید علی سجاد مرحوم کی روح کو ایثار کرنا. اللہم صل علی خدا کا شکر و امتنان ہے کہ اس نے بارگاہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں ایک مرحوم و مقبول کے مجلس برسی کے عنوان سے ذکر فضائل و مصائب سید الشہداء علیہ السلام کرنے کا ایک عظیم شرف بخشا. اور چونکہ ہمیں اطلاع ہے کہ اس مجلس کے بعد بھی مجلس ہے، لہذا خطاب کے دوران وقت کا بھی خاص لحاظ رکھا جائے گا، چونکہ تاکہ مومنین کو بھی کسی طرح کی کوئی مشکل نہ ہو. صلوات محمد. پروردگار دو عالم اپنی محکم اور متقن کتاب قرآن مجید میں اس قرآن کریم میں کہ جس کے بارے میں ابتدا میں ہی یہ ارشاد فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دیکھو ہم اپنی کسی
بات کو بتانے اور کہنے سے پہلے یہ بتا دیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں لا ریب فیہ، کسی طرح کے شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر تمہیں قرآن کی کوئی آیت کے ذریعے کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو تم پھر یہ شک نہ کرنا کہ یہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے یا غلط۔ نہیں، ابتدا میں ہی بتا دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کسی طرح کے شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ جب اپنے کتاب کی ضمانت لے چکا اور بتا چکا تب وہ ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، دیکھو اور جان لو، قضا ربک، یہ تمہارے رب کا حکم ہے، یہ تمہارے اللہ کا اپنے بندوں کے لیے حکم ہے، اور یہ حکم بھی حکم نہائی ہے، آخری حکم ہے۔ کیا ہے حکم؟ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، اللہ تعبدوا، کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی کی پرستش نہ کرنا، کسی کے سامنے اپنے پیشانی کو نہ جھکانا، الا ایاہ، لیکن اس کے سامنے جو رب العالمین ہے، جو خالق الارض والسماء ہے، جو تم کو تمہارا وجود بخشنے والا ہے، اور صرف خالق الارض والسماء ہی نہیں بلکہ وما بینہما، زمین و آسمان کو خلق کرنے والا ہے، اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب چیز کو وہ خلق کرنے والا ہے۔ لہذا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ تعبدو، کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی کی پرستش نہ کرنا، عبادت کرنا ہو تو صرف اس کی جو خالق حقیقی ہے۔ اسی لیے آپ تاریخ اسلام، صدر اسلام کا جائزہ لیجئے تو تمام انبیاء 1,24,000 حتیٰ پیغمبر اکرم مبعوث برسالت ہونے کے بعد کس چیز کے پرچم کو بلند کیا، کس چیز کے شعار کو بلند کیا، اپنے امتی کو سب سے پہلے کون سا پیغام دیا، کون سا میسج دیا، کس چیز کی طرف دعوت دی؟ وہ ہے پرچم توحید۔ ہم جس خدا اور جس اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اس کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو۔ تمام انبیاء کرام کی تبلیغ کا اگر خلاصہ کیا جائے تو صرف یہ ایک شعار تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تو رسول کی رسالت کا اعلان ہی نہیں ہوا، ابھی تو مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہی نہیں ہوا، ابھی تو نماز و روزے کا کوئی حکم ہی نہیں، صرف ایک پیغام کہ ہم جس کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اس کی عبادت کرو۔ لہذا پیغمبر اکرم بھی جب مبعوث برسالت ہوئے تو پہلا شعار کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ تو کیا اس زمانے کے اہل عرب، اس زمانے کے عرب میں رہنے والوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم تمہارے اس خدا کی کہ جس کی طرف سے تم بھیجے گئے عبادت نہیں کریں گے، پرستش نہیں کریں گے؟ ہرگز نہیں، انکار بھی نہیں کیا تھا، منع بھی نہیں کیا تھا۔ ایک سلوات پڑھتے ہوئے کسی نے کوئی انکار نہیں کیا۔ جب دعوت دیا پیغمبر اکرم نے کہ تم ہمارے خدا کا اقرار کرو، اس پر ایمان لے آؤ، تو کسی نے انکار نہیں کیا، تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ توجہ کیجئے گا، جب پیغمبر اکرم مبعوث برسالت ہوئے تو ایک شعار جو تاریخ اسلام کے صفحات میں بھی موجود ہے، وہ شعار تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ بس تم یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ پہلا کلمہ اتنا آسان ہے، اس کا ترجمہ ہمارے
مذہب کا بچہ بچہ جانتا ہے، وہ بھی اچھی طریقے سے. یہ صدر اسلام کا شعار تھا کہ بس تم یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ تفلحو فی الدنیا والآخرہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے اس دنیا میں بھی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. نہ تمہیں نماز پڑھنے کی کوئی زحمت، نہ روزہ رکھنے کی کوئی سختی ہے، نہ حج پہ کوئی جانے کی ضرورت ہے. اور تم صرف اگر اس چیز کا اقرار کر لے رہے ہو کہ لا الہ الا اللہ یعنی کوئی خدا نہیں ہے سوائے ایک کے، تو رسول کی رسالت جیسی پاک زبان سے یہ ضمانت مل جائے گی کہ تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. کسی طرح کی کوئی زحمت کی بھی بات نہیں ہے. تو جب اس طریقے کا آفر ملا پیغمبر کی طرف سے تو کسی نے انکار نہیں کیا. جواب کیا ملا؟ جواب یہ ہوا کہ ٹھیک ہے محمد، آپ کہہ رہے ہیں اپنے خدا پر ایمان لانے کے لیے، تو ہم تو ویسے ہی، توجہ کیجیے گا، ویسے ہی 365 خداؤں کی عبادت کرتے ہی ہیں، ایک خدا اور صحیح. اب یہاں پر جھگڑا شروع ہوا. کسی نے انکار نہیں کیا تھا کہ نہیں تمہارا خدا. جو انسان 365 خدا کو پہلے سے مانتا ہو اس کے لیے ایک خدا اور منوا لینا یہ کون سی بڑی بات تھی. لہذا انہوں نے کہا کہ ہم ایک خدا کو اور مان لیں گے اور عبادت کریں گے، وقت نکال کر اس کی بھی پرستش کر لیں گے، اس کے لیے بھی کچھ ٹائم دے دیں گے، عبادت کر لیں گے. اب یہاں پر جھگڑا شروع ہوا. پیغمبر نے کہا نہیں، سب سے پہلے تمہیں اپنے تمام خداؤں کا انکار کرنا ہوگا، تب ہمارے خدا کا اقرار کرنا ہوگا. اس لیے کہ تمہارے خدا جیسا ہمارا خدا نہیں ہے. تمہارا خدا تو اپنے وجود کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، ہمارا خدا تو اعلیٰ کل شیء قدیر، ہمارا خدا تو خالق الارض والسماء وما بینہا، وہ رب العالمین ہے. وہ رب العالمین، عربی میں عالمین ایک جمع کا لفظ ہے اور جمع کم سے کم 3. ہم تو 2 ہی عالم کو جانتے ہیں، عالم دنیا عالم آخرت، یا دنیا ہے یا آخرت ہے. وہ پروردگار نہ جانے کئی عالمین کو پالنے والا ہے. اب یہاں پر پیغمبر اکرم کی منطقی گفتگو کو جس نے سن کر سمجھ کر اپنا لیا وہ موحد بن گیا، سچا مسلمان بن گیا. اور جو اپنی لجبازی میں رہ کر اس نے انکار کر دیا یا وہ مشرک بن گیا یا کافر بن گیا. ایک اب دیکھیے یہ اہل عرب کس طریقے سے بچے، یا تو سچے مسلمان ہو گئے یا پھر مشرک اور کافر. اور اب پھر ایک پیغمبر اکرم کی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں تقریباً ان سے 80+ جنگیں کی گئی. پیغمبر کے طرف مقابل میں یا مشرک تھے یا کافر تھے. یہ دشمنی اتنی زیادہ سخت ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ کا کسی کو ساتھی بنا دینا یہ خود پروردگار کو بھی پسند نہیں. لہذا جناب لقمان اپنے بیٹے کو اگر کسی چیز کی وصیت کرتے ہیں تو وہ اس چیز کی، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹا دیکھو کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، کسی کو شامل نہ کرنا، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بڑا گناہ ہے جسے اسلام نے کہا ہے بڑا گناہ ہے. اچھا جب اتنا بڑا گناہ ہے لہذا علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ جن کی مشہور تفسیر المیزان، وہ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ شرک آخر کیوں اتنا بڑا ہے.
ہم تو عام طور سے شرک کو تو گناہ بھی نہیں سمجھتے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شاید ہم نے شرک کو صحیح سمجھا نہیں ہے. آپ کو بتایا کہ پروردگار تمام گناہوں کو تو معاف کر سکتا ہے، تمام گناہوں کو جو مربوط انسانوں سے نہ ہو، شرط تیسری ہے، تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک اور کفر کو وہ معاف نہیں کر سکتا. لہذا علامہ طباطبائی اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ شرک آخر کیوں اتنا بڑا گناہ ہے، شرک کہتے کسے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کسی گناہ کو انجام دینے کے بعد اس گناہ کے جزئیات میں جائیے، تفصیلات میں جائیے، اس کے ریزن کو تلاش کیجئے، تو آپ کی انتہا یہاں تک پہنچے گی کہ آپ شرک تک پہنچ جائیں گے. یعنی اگر کوئی گناہ آپ انجام دے ہی نہیں سکتے مگر یہ کہ خدا کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کریں، شرک کہتے ہی ہیں غیر خدا کی اطاعت کرنے کو. شرک ہے کیا؟ شرک کا آسان الفاظ میں اگر کہا جائے، شرک کہتے کسے ہیں جو ہماری آپ کی کانیں بھی ان باتوں کو سنتی ہیں. جب ہم سے پوچھا جاتا ہے بھائی خیریت تو ہے، تو جواب میں بعض موقع پہ بعض دوستان یہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے لیے اگر اوپر ہمارا سہارا اللہ ہے تو نیچے آپ ہیں. اگر ہماری زندگی خوشحالی کے ساتھ گزر رہی ہے تو یا تو اوپر والے کا کرم ہے یا آپ کا کرم ہے. دیکھیں یہ سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن اوپر والے کو اتنا زیادہ غضبناک کرتا ہے کہ پروردگار قرآن کی ایک آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. قرآن کی کیا ہے ضمانت؟ ابتدا میں ہی عرض کر چکے کہ لا ریب فی، کسی طرح کے شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے. جو کچھ اس میں ہے اور اس سے سمجھ میں آ رہا ہے، مولوی اور عالم دین کے خطاب سے نہیں، جو کچھ قرآن کی آیتوں سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اس میں بھی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے. تو اب وہ قرآن میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، پروردگار کبھی معاف نہیں کرے گا اس شخص کو کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، صرف دھمکا ہی نہیں رہا ہے بلکہ ڈھارس بھی دے رہا ہے. دیکھو صرف شرک کو ہم معاف نہیں کریں گے، اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں اگر وہ چاہے. اگر وہ چاہے تو تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی شرک کو معاف نہیں کرے گا. لہٰذا ہم کو اپنی زندگی میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم سامنے والے کو خوش کرنے میں، البتہ اگر ہم سامنے والے کو خوش کر رہے ہیں تو اب سامنے والا بھی اتنا بیوقوف نہیں رہ گیا کہ وہ آپ کی اس چاپلوسی کو نہیں سمجھے گا. وہ بھی آپ کی چاپلوسی کو سمجھ رہا ہے. ڈاکٹر کی تعریف میں خود ہماری کانیں سنتی ہیں، اور بسا اوقات ہم بھی یہ کہہ دیتے ہوں کہ جب کسی ڈاکٹر کی تعریف کرنا ہو تو یا تو شفا اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، اوپر اللہ کے ہاتھ میں ہے، یا نیچے فلاں پرساد کے ہاتھ میں ہے. اس طریقے سے کہہ دیا جاتا ہے، جبکہ ہم اس چیز کو جانتے ہیں، بس یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ یقیناً ڈاکٹر، اسپیشلسٹ ڈاکٹر دوا دیتا تو ہے لیکن اس دوا میں شفا وہ دیتا ہے جس کی طرف خود وہ ڈاکٹر بعض موقع پر کہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اگر اس سامنے والے کو بچا سکتا ہے تو صرف وہ ہے. جس کو خود ہم جانتے بھی، بس یقین کرنے کی ضرورت ہے. لہذا
آپ کے خدمت میں عرض کریں کہ ایران میں ابھی بھی ایک ہاسپٹل ہے جس کی بنیاد خود ایک مرجع وقت نے رکھا تھا، محمد رضا گل پائگانی علیہ الرحمہ۔ یہ اپنے زمانے کے آج سے 50 سال پہلے اپنے زمانے کے ٹاپ 5 مجتہد میں سے ایک تھے۔ دیکھیں اس طریقے سے درد ہونا چاہیے قوم کا بھی۔ اگر ہمارے پاس اللہ نے دولت دی ہے تو کیا کہنا، لیکن اس طریقے سے قومی کام بھی کرنا چاہیے۔ وہ مرجع وقت جس کے تحت ہزاروں ہزار مقلدین اس کے فتوے پر عمل کر رہے ہیں، جب ان کے پاس کسی طریقے کی کوئی دولت آئی تو انہوں نے ایک ہاسپٹل بنوایا۔ آج بھی وہ ہاسپٹل موجود ہے، آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، گل پائگانی ہاسپٹل۔ اس ہاسپٹل کے مین گیٹ پہ ایک عبارت لکھی ہوئی ہے جو ہمارے لیے عبرت کی ہے، جس کو پڑھنے کے بعد خوشی ہوتی ہے کہ ہاں جب کوئی عالم دین ہاسپٹل کو بنائے گا تو اس طریقے کا میسج دے گا، اس طریقے کا پیغام دے گا سماج کو، معاشرے کو۔ وہ مین گیٹ پر لکھوائے ہوئے ہیں کہ الدواء عندنا والشفاء عند اللہ۔ دیکھو ہمارے گیٹ میں آنے سے پہلے یہ جان لو کہ ہمارے پاس صرف عندنا الدواء، ہمارے پاس صرف دوا ہے، ولیکن الشفاء عند اللہ۔ ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم کسی کے بازو کو جھنجھوڑ کر یہ بات کہیں تو وہ تو کہے گا کہ قبلہ ہم خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ سے اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تو پھر مشکل کہاں ہے؟ مشکل ہم یقین نہیں کرتے۔ بالکل اسی طریقے سے جو بعض موقع پہ ہمارے بزرگان کہتے ہیں کہ مردے سے کیوں ڈرتے ہیں، مردے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر مردہ زندہ ہو جائے تو ہمارے اور آپ کی طرح انسان ہی تو ہوگا، لیکن خوف ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر یہ مر گیا ہے تو پھر زندہ نہیں ہوگا، پھر بھی اگر کسی روم میں تنہا ہے تو اس روم میں جانے سے ڈرتے ہیں۔ یہ یقین کا مرحلہ اپنانا ہوگا۔ اپنے موضوع سے بہت زیادہ دور نہ ہو جائیں، لہذا ایک چیز جو شرک کی وبا ہے جو ہمارے معاشرے میں کم و زیاد پائی جاتی ہے، اسے دور کرنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ شرک ہے کیا۔ اب آپ کی خدمت میں کہیں کہ وہ علامہ طباطبائی اپنی تفسیر میں اس چیز کو اس آیت کے ذیل میں وہ لکھتے ہیں کہ کسی گناہ کے ریزن کو آپ تلاش کرنا چاہیے تو وہ گناہ شرک تک پہنچتا ہے۔ کیسے؟ ہم نے جھوٹ بولا گویا پروردگار کے حکم کو نہ مان کر کے پروردگار کے مقابلے شیطان کے حکم کی اطاعت کی۔ گویا ہم نے پروردگار کے مقابلے میں شیطان کو سمجھا کہ پروردگار کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم کو اپنا لیا۔ پروردگار نے ہمیں حکم دیا ہے سچ بولنے کا، شیطان ہم سے چاہتا ہے کہ ہم جھوٹ بولیں۔ ہم نے پروردگار کی بات نہ سن کر کے اپنا ایک اور پروردگار بنا لیا۔ اس طریقے سے جب ہم کسی بھی گناہ کو لے کر کے غور و فکر کریں گے، ملاحظہ کریں گے تو شرک تک بات پہنچے گی۔ اب ہم اگر کسی کی نافرمانی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں تو اس کا ریزن ممکن ہے شیطان ہو، یا ممکن ہے کہ شیطان صفت دوست ہو۔ شیطان کو تو ہم آسانی سے دور کر سکتے ہیں، لیکن اگر برا دوست ہماری زندگی میں آ گیا تو ممکن ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت سب کو برباد کر دے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ اگر برا دوست زندگی میں آ جاتا ہے تو ایک نمازی کو ممکن ہے بے نمازی بنا دے۔ ہمیشہ سچ بولتے تھے
लेकिन बुरा दोस्त आया जिंदगी में, सच झूठ बोलने की हिम्मत दिला दी और झूठ भी बोलने लगे। लिहाजा मौलाए कायनात नहजुल बलागा में एक रिवायत को नक़ल करते हुए फरमाते हैं कि जलीसुल खैरे निअमतुन, अच्छा दोस्त निअमत है, निअमत इलाही है, लेकिन जलीसुल शर्रे निक़मतुन, बुरा दोस्त निक़मत है, आफत है, बला और मुसीबत है, लेकिन अच्छे दोस्त को निअमत बता रहे हैं। जबकि हम तो हमेशा मादी चीजों को नेमत समझे, हमने हमेशा अपने मकाम और पोस्ट को नेमत समझा, अपने मालो दौलत को नेमत समझा, अपने बैंक बैलेंस को नेमत समझा, अपने घर और बंगले को नेमत समझा। अगर अच्छा दोस्त हमारी जिंदगी में आ गया तो क्या कभी हमने 2 रकात नमाज़ शुक्राना अदा किया कि परवरदिगार ने हमको एक अजीम नेमत से नवाजा, ये ऐसी नेमत है जो रिवायतों में जिक्र है, लेकिन हम तो हमेशा मालो दौलत में घिरे हुए हैं। मौला कायनात हमें होशियार कर रहे हैं कि देखो, अगर तुम्हारी जिंदगी में नेक दोस्त आ जाए तो नेमत समझो, और अगर बुरा दोस्त आ जाए तो वो तुम्हारे लिए आफत है, बला है, मुसीबत है। इसीलिए शेख सदूक अलैहिर्रहमान ने अपनी किताब अमाली में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि से एक रिवायत को नकल किया है। देखिए, इस्लाम ने तन्हाई की मज़म्मत की है, तन्हाई में रहने को बुरा कहा है। कोई अगर ये कहे कि हम तन्हा रहना पसंद करते, नहीं, तन्हाई में रहने से शैतान आसानी से गालिब होता है। लिहाजा कोशिश ये करना चाहिए कि अपने आप को तन्हाई का आदी ना बनाएं। लेकिन आप ये रिवायत मुलाहिजा कीजिए जिसे शेख सदूक अलैहिर्रहमान ने अमाली में नकल किया है कि वो फरमाते हैं कि अल-वहदतु खैरुम मिन जलीसिस सालिह। पैगंबर फरमाते हैं कि तन्हाई में रहने से अच्छा है, बेहतर है कि नेक दोस्त के साथ जिंदगी गुजारो। नेक दोस्त के साथ कहो बैठो, तन्हाई में रहने से अच्छा है कि अच्छे दोस्त के साथ अपने वक्त को गुजारो। लेकिन यही दीन इस्लाम जो अभी तक हमको तन्हाई में रहने से मना कर रहा था, हमारी मज़म्मत कर रहा था, वही इस्लाम अब हमें दर्स ये देता है कि वो जलीसुल शर्र जलीसुस सूए खैरुम मिनल वाहिदा। अब यहाँ पर फरमाते हैं पैगंबर अकरम कि बुरे दोस्त के साथ में रहने से अच्छा है कि तुम घर में तन्हाई के साथ जिंदगी अभी तक तन्हाई की मज़म्मत की जा रही थी, लेकिन बुरा दोस्त इतना बुरा होता है कि तुम तन्हाई में वक्त गुजार लो, लेकिन बुरे दोस्त के साथ जिंदगी न गुजारो। लिहाजा कुरान की पहली सनद ला रैब फी, जब ला रैब फी की सनद हमको और आपको दे चुका तो पहला हुक्म क्या? क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, किसी की इबादत न करना, किसी की परस्तिश न करना, अगर करना हो तो सिर्फ खालिकुल अर्द वस समा, जो रब्बुल आलमीन है उसकी इबादत करना। और हम रोजाना की नमाज में कितनी मर्तबा कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ खुदा, हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी परस्तिश करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं। ये एक तर्जुमा हुआ, लेकिन बेहतर तर्जुमा, बल्कि सही तर्जुमा ये है कि ऐ खुदा, हम बस तेरी ही इबादत करते हैं, ऐ खुदा, हम बस तुझसे ही मदद चाहते हैं। ये चीज असले दीन है, असले इस्लाम है। तो अब आपकी तवज्जो का तालिब हूँ कि परवरदिगार ने पहले अपने किताब की सनद ले ली, उसके बाद जो असले दीन था, असले मतलब था,
اصل اسلام تو اس کو بیان کر چکا کہ اللہ تعبدوا الا اياه۔ اب اگر کسی حکم کو بیان کر رہا ہے تو کیا ہم اس حکم کو، اس اہمیت کو کیا کچھ کم رنگ سمجھ سکتے ہیں؟ جو اصل دین ہے اس کو بیان کرنے کے بعد اب اگر کوئی پروردگار ہمیں حکم دے تو اس کی اہمیت بالکل پرچم توحید جیسی ہے یا کم از کم اس کے بعد ہے۔ اب توجہ کیجئے کہ پروردگار کیا ارشاد فرما رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پروردگار تو اپنی عبادت کے بعد، اپنی پرستش کے بعد ایسی عبادت کی جس کے برابر میں اگر کسی کو شریک قرار دے دیا تو اسے معاف نہیں کرے گا، تو اس کی بخشش کرنا نہیں پسند کرے گا۔ اب اس کے بعد اگر کسی حکم کو بیان کر رہا ہے تو اس کے مقام و منزلت کو بیان کرنا چاہتا ہے، اس کی اہمیت کو بتانا چاہ رہا ہے۔ پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو وَقُومُوا صَلَاةً وَقُومُوا صَوْمًا، کہ تم نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کے بعد نماز پڑھنا، اللہ کی عبادت کے بعد روزہ رکھنا، حج کے لیے نکل جانا، نہیں، پروردگار بھی چاہتا ہے، پروردگار بھی پسند کرتا ہے اس چیز کو کہ جس طریقے سے بندہ ہماری عبادت کرے اسی طریقے سے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب یہاں پر ایک ظریف نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے۔ یہ بتائیے اگر ہم 60 سال 70 سال کی زندگی گزارنے کے بعد ہم پوری عمر پروردگار کی توحید کا کلمہ پڑھتے رہے، صرف پروردگار کی عبادت کرے، لیکن 60 سال کی عمر میں 59 سال 364 سال 364 دن ہم خدا کی خدائی پہ ایمان رکھیں، اس کے توحید کا کلمہ پڑھیں، لیکن آخری دن، اپنے زندگی کے آخری دن اگر ہم خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے دیں تو ہمارے تمام اعمال باقی رہیں گے نہیں بلکہ حبس ہو جائیں گے۔ ہمارا قوم و معاشرہ یہ کہے گا کہ مرحوم زندگی میں تو بہت مومن تھے لیکن مشرک اس دنیا سے چلے گئے، مشرک اس دنیا سے چلے گئے، بہت اچھی زندگی گزارے لیکن عاقبت بخیر نہیں ہو پائی، ان کی زندگی کا اینڈ صحیح نہیں ہو پایا۔ لہذا ضروری ہے کہ صرف آخری دن نہیں بلکہ آخری سانس تک خدا کی خدائی پر ایمان رکھے، ٹھیک ہے؟ اب اگر ہم خدا کی خدائی پر قولوا اللہ تعبدوا الا ایاہ سے ہم اتنا سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو اگر 60 سال کی زندگی پروردگار نے دی ہے تو اپنی زندگی کے آخری سانس تک ہم کو خدا کی خدائی پر ایمان رکھنا ہوگا، تو پھر وہ حکم جو اس کے بعد آ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کیا کوئی ہماری زندگی کا کوئی خاص دن معین ہے، کوئی خاص مرحلہ ہے کہ ہم بس 20 سال 30 سال ماں باپ کا خیال رکھیں اس کے بعد وہ اپنی ذمہ داری سمجھے، یا پھر بالکل اسی طریقے سے جو حکم پہلے والے کا ہے اپنی زندگی کے آخری سال تک تمہیں جس طریقے سے خدا کی عبادت کرنا ہے اسی طریقے سے زندگی کے آخری سال تک ماں باپ کی اطاعت کرنا ہے۔ یہ تو بات رہی قرآن و روایات کی، قرآن کی آیتوں سے صریح چیزیں ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اور آپ اس چیز کو کی تائید بھی کر سکتے ہیں کہ ہاں قرآن کی آیتیں ان چیز کو بیان کر رہی ہیں،
قوم و معاشرہ میں کیا دیکھتے ہیں، ہم اپنے سماج میں کیا دیکھتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں تو کچھ اور کہہ رہی ہیں، قرآن کی روایتیں تو کچھ اور بیان کر رہی ہیں، لیکن جب ہم قوم و معاشرے میں دیکھتے ہیں تو فلاں صاحبزادے تو بڑا فرما بردار تھے، لیکن کب تک؟ شادی تک۔ شادی سے پہلے تو ماں باپ کے فرمان پہ ہی اپنا فیصلہ لیتے تھے، لیکن ابھی شادی ہوئی نہیں، مہک لگ گئی، ماں باپ کو فیصلہ سنایا جاتا ہے، ماں باپ عمل کرتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ قرآن کی آیتیں تو کہہ رہی ہیں کہ زندگی کی آخری سانس تک انہیں کی اطاعت کرنا ہے، تم اپنی اطاعت کرا رہے ہو، تم اپنی فرمانبرداری کرا رہے ہو۔ آخر کسی آیت اللہ اور مرجع وقت کا یہ قول ہے کہ ہمارے قوم و معاشرے کے نوجوان جو اتنا زیادہ آج کے زمانے میں پریشان حال رہتے ہیں، ہر طرح کی پریشانی، بے روزگاری کی پریشانی، اپنی زندگی گزارنے کی پریشانی، رہنے سہنے کی پریشانی، وہ فرماتے ہیں کہ ان تمام پریشانیوں کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے سے والدین کا احترام نہ فقط کم ہوا ہے بلکہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ اصل وجہ ہے، یہ اصل وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں۔ ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ماں باپ کی دعاؤں کے سہارے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری محنتیں ہیں، ہماری کوششیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے، لیکن حقیقت میں ماں باپ کی دعائیں ہیں جو ہمیں کامیاب کر رہی ہیں، اور ان کی کامیابی ہماری زندگی کو بھی سنوارتی ہے، آخرت کو بھی سنوارتی ہے۔ لہذا پروردگار قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ وقت کافی تیزی سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تمہید کو ہم نے طولانی کر دیا، پھر بھی کوشش یہ رہے گی کہ اپنے وقت کے دائرے میں گفتگو کو ختم کر دیں۔ احسان ہے کیا؟ احسان کہتے کسے ہیں؟ پروردگار نے جو قرآن میں حکم دیا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ کس طریقے کا احسان ہے؟ آیا ہم جو احسان سمجھ رہے ہیں وہی احسان ہے، یا احسان کا کچھ اور مطلب ہے، کوئی اور معنی ہے؟ ہمارے اردو زبان میں جو احسان ہے اس کا مطلب مفہوم جو ہے وہ عربی سے الگ ہے۔ ہمارے یہاں جو احسان کا تصور ہوتا ہے وہ یہ کہ فلاں صاحب نے ہم پہ احسان کیا ہے تو ہمارا ان کا احسان ہم پر چڑھا ہوا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے احسان کو کس طریقے سے اتار دے۔ ہمارے بیٹے کے ولیمے میں اگر فلاں صاحب نے 100 روپے نیوتا کیا ہے تو ہم بھی 100 روپے کر کے 100 روپے کر کے اس نیوتے کا احسان ختم کر دیں۔ اگر ہمارے یہاں مادہ چوک آیا ہے، ہمارے ایک بیٹے میں آیا ہے تو ہم 2 بیٹے میں مادہ چوک کر کے احسان کو ختم کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنا تو احسان اتار دیا، یہاں احسان آپ کا اب چڑھ گیا۔ آیا یہی احسان ہے جو ماں باپ کے لیے پروردگار فرما رہا ہے، بیان کر رہا ہے کہ سامنے والے نے احسان کیا، تم نے بھی احسان کر دیا، بات برابر ہو گئی۔ دوسری مثال میں تو ہمارا احسان چڑھ جا رہا ہے۔ اس طریقے سے اگر ماں باپ ہوئے، اب آئیے ادھر اس چیز کو ملائیے، اگر ماں باپ نے ہمارے بچپنے میں 5 سال 10 سال 12 سال احسان کیا اور ہم 20 سال 25 سال کے بعد جب ہم ہماری سیلری اور منتھلی سے ہو جاتی ہے، ہم 5 سال 10 سال 20 سال اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیتے ہیں تو احسان برابر۔ اب اگر ہم اس سے زیادہ کر رہے ہیں تو ہمارا احسان چڑھ رہا ہے۔ اس طریقے کا احسان ہے، یا پھر احسان کا کچھ اور مطلب ہے، کوئی اور معنی ہے؟ اگر اس طریقے کا احسان ہے تو غلط ہے ماں باپ کے ساتھ۔ لہذا خود اپنی جیب کا جواب نہیں بلکہ صادق آل محمد امام محمد
जन्नत नामी शख्स आता है छठे इमाम की सूरत में, और जो सवाल हम और आपको परेशान किए हुआ है कि एहसान का सही माना क्या है, मतलब क्या है, ताकि हम उस एहसान को अंजाम देने के बाद इत्मीनान हो जाए कि कम से कम कुरान के हमने इस आयत पे अमल कर लिया है। जब हम एहसान को सही तरीके से समझेंगे ही नहीं, तब तक माँ बाप के साथ किस तरीके से एहसान करेंगे। लिहाजा अबू वल्लाद खन्नात एक नेक सहाबी, वो आता है इमाम की सुन्नत और कहता है सअल तो अबा अब्दुल्लाह अन कौलिल्लाह अज़्ज़ व जल व बिल वालिदैन ihsana मा हाज़ल ihसान। मौला आका इब्न रसूलुल्लाह हमें ये बताइए कि अल्लाह ने कुरान की इस आयत में जो ये हमें हुक्म दिया है व बिल वालिदैन ihsana मा हाज़ल ihसान, ये कौन सा एहसान है। जिस एहसान को हमको समझा दीजिए ताकि वो ही एहसान हम अपने माँ बाप के साथ अंजाम दें, ताकि हम कह सकें कि हमने इस आयत पर अमल कर लिया है, अमल किया है। वो अलग बात है कि एहसान करने के बाद भी हक अदा नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम कह सकते हैं। तो फ़क़ाल अल इमाम, अब यहाँ पर इमाम जवाब देते हैं। इमाम ने एहसान को दो तरीके का एहसान बताया है, दो तरीके का एहसान बयान किया है, जो हमारे कौम के नौजवान के लिए एक मैसेज और पैगाम हो सकता है। आज की इस मजलिस से कम इतना कि हम माँ बाप के साथ जो एहसान हमारे लिए जिम्मेदारी है, वाजिब है, फरीजा है, जिसके अंजाम देने में हम कोताही करते हैं, अगर हम आज के इमाम के इस जुमले को समझ ले तो हम बयान कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं। इमाम फरमाते हैं एहसान का पहला तरीका ये है कि अंतहसना सुहबतहुमा। देखो, माँ बाप के साथ एहसान के पहले तरीके को अंजाम देने में तुम्हारे किसी मालो दौलत में कमी नहीं होगी, तुम्हारे सरवत में, तुम्हारे बैलेंस में किसी तरह की कटौती नहीं होगी, किसी तरह की मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि असल मुश्किल तो यही आती है। लिहाजा पहला एहसान का मरहला जो है वो ये है कि अंतहसना सुहबतहुमा, जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे मिले तो उनके साथ तुम हुस्न सुलूक करो। जब माँ बाप के साथ गुफ्तगू करो तो नर्म आवाज में गुफ्तगू करो। जब माँ बाप के साथ पेश आओ तो अच्छे गुफ्तार और रफ्तार के साथ पेश आओ। जब तुम माँ बाप से किसी जिंदगी माश वगैरह की वजह से दूर चले गए हो और वहां दूरी से तुम माँ बाप को फोन करो, माँ बाप के फोन की बिल बजे तो तुम देख करके बेटे के नंबर को घबराए नहीं कि बेटे का फोन आया है, न जाने गुस्सा करे, डांटे, हमसे हिसाब व किताब ले, अगर हम किसी चीज की फरमाइश कर दें तो हमें झिड़क दे। लिहाजा पहली जिम्मेदारी ये है कि तुम जब भी गुफ्तगू करो तो नर्म आवाज में अच्छे रफ्तार से पेश आओ। जब गुफ्तगू करो तो माँ बाप का दिल चाहे कि बेटा थोड़ी देर और गुफ्तगू करता, जब गुफ्तगू करे तो नजरें मिला के गुफ्तगू करने का दिल करे। ऐसा न हो कि तुम गुफ्तगू करो माँ बाप की नजरें झुकी हुई हो। तरीका तो ये है कि माँ बाप गुफ्तगू करे, तुम्हारी नजरें झुकी हुई हो। इस तरीके से अगर रफ्तार करोगे, इस तरीके से अगर अपने रवैये को बनाओगे तो तुम्हारे माल दौलत में भी कोई कमी नहीं आएगी। जबान में मिठास पैदा करो, अपनी जबान में शीरनी लाओ। यहूद सादिक आले मोहम्मद का पैगाम है, वो कुरान के आयत की तफसीर बयान कर रहे हैं। तो पूछा गया मा हाज़ल एहसान, एहसान का पहला तरीका यह है कि अंतहसना सुहबतहुमा, रफ्तार अच्छा बनाओ, गुफ्तार अच्छा बनाओ। उसके बाद दूसरा जो एहसान का तरीका बयान करते हैं वो मुहिम है, अहमियत वाला है, जिससे हमें समझ में आता है कि माँ बाप की अहमियत क्या है, फजीलत क्या है। वो बयान करते इमाम फरमाते हैं कि दूसरा मरहला ये है कि अल्लाह तुकल्लिफहुमा अन यसअलका शैअन
امام ہمیں درس دے رہے ہیں اس طریقے سے ماں باپ کی خدمت کریں. امام کس طریقے سے ماں باپ کی اہمیت کو بھی بتا رہے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ احسان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کو اپنی زبان پہ لانے سے پہلے تم ان کی ضرورتوں کو پوری کر دو. تم اپنے مال و دولت میں اتنا مغرور نہ ہو جاؤ کہ انتظار کرو کہ جب کہیں گے تب ہم ضرورتوں کو پوری کریں گے. امام فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ماں باپ تکلیف میں، ماں باپ شرمندگی میں، ماں باپ کسی اور بھی وجہ سے خوف میں، خطر میں، اب یہ چیز معاشرے میں پائی جا رہی ہے. شرمندگی کہاں رہ گئی، خوف آ گیا ہے. اگر ماں باپ تمہیں یہ محسوس ہو جائے کہ ماں باپ کو یہ چیز کی ضرورت ہے، تم ان کی ضرورتوں کو ان کے زبان پہ آنے سے پہلے ان کی ضرورتوں کو پوری کر دو. اس طریقے سے اگر پوری کرو گے تب تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ماں حاضر احسان جیسی آیتوں پہ ہم نے عمل کر لیا. اچھا، اب اگر کوئی ہم سے یہ کہے، یہ بتائیے کہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ ماں باپ کو، ہم دلی میں رہتے ہیں، ممبئی میں رہتے ہیں، آؤٹ آف انڈیا رہتے ہیں، ماں باپ کو کون سی ضرورت ہے؟ ہندوستان کے کونے میں رہتے ہیں جہاں پر ہماری رسائی نہیں، 2 سال 4 سال 6 سال میں ہم آتے ہیں، ہم آنے کے بعد جن چیزوں کی ضرورت دیکھتے ہیں انہیں پوری کر دیتے ہیں. لیکن ہم وہاں پر رہ کر، دور رہ کر کس طریقے سے یہ محسوس کر سکتے ہیں؟ امام نے فرما تو دیا، ٹھیک ہے، امام کے قول پہ کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن ہم کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ماں باپ کو؟ جب تک ماں باپ ہم سے کہیں گے نہیں، ہم کیسے ضرورتوں کو پوری کریں؟ دیکھیں، ماں باپ کا احترام عند المعصومین اس قدر ہے کہ معصومین چاہتے بھی نہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کے سامنے زبان کھولیں. بچوں کے لیے زبان کا کھولنا ماں باپ کے سامنے بہت آسان ہوتا ہے کہ ہماری یہ ضرورت ہے، آپ پوری کر دیجئے. لیکن خیرتکار باپ کے لیے بہت سخت ہے کہ وہ اپنے نوجوان بیٹے سے جو اپنی دولت میں مغرور زندگی گزار رہا ہے، وہ یہ کہے کہ بیٹا ہماری ضرورتوں کو پوری کر دو. لہذا امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تم زبان انتظار نہ کرو، فون کا انتظار نہ کرو. یہاں تو ریکویسٹ پہ ریکویسٹ کی جاتی ہے، بار بار کہا جاتا ہے، فون اٹھانا بند کر دیا جاتا ہے. اب اگر ہمارے نوجوان کسی بلا اور مصیبت میں پریشان ہوں اور قوم کا بزرگ یہ کہے کہ آخر ہمارے نوجوان، ہمارے مذہب کے نوجوان کیوں اتنا پریشان ہیں، مشکل، اساسی مشکل یہاں سے ہے. ہم اپنے سوال کو پھر سے دہرائیں کہ اگر کوئی نوجوان ہم سے یہ کہے کہ بتائیے آپ نے پڑھ تو دیا، بات بہت اچھی کرتے ہیں، منبر میں جانے کے بعد بڑی اچھی بات کہتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ ہم تو 4 سال 6 سال بعد آتے ہیں، گھر پہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم فوراً پوری کر دیتے ہیں، یا ماں باپ ہم کو فون کرتے ہیں، ہم فوراً آدمی لگوا دیتے ہیں، کام لگوا دیتے ہیں. تو اس کا بھی جواب خود چوتھے امام ساری باتیں ہمارے رہبران نے بیان کر چکی ہیں، ساری باتوں کو بیان کر دیا ہے. چوتھے امام سجاد علیہ السلام صحیفے سجادیہ کی ایک دعا میں دیکھیں، خود امام وقت ہے، ان کے زندگی میں ماں باپ کی کوئی کوتاہی ہوئی ہو سوال ہی نہیں ہوتا. وہ تو معصوم ہے، ماں باپ کی نافرمانی گناہ ہے، اور یہاں تو ترک اولاد تک کا تصور نہیں. لیکن پھر بھی چوتھے امام کی زندگی سے ایک چیز نقل کرتے کہ ملتا ہے کہ چونکہ آپ کی والدہ آپ کے بچپنے میں ہی انتقال کر گئی تھی، اپنی زبان میں کہیں کہ آپ سوتیلی ماں کے ساتھ زندگی گزارے، لیکن پھر بھی احترام اس طریقے کا دیکھیے ہمارا معاشرہ کہاں ہے
आइम्मा ने हमें दर्ज क्या दिया है कि जब भी दस्तरखान पर खाना खाते थे तो कहते थे, कोशिश ये करते थे कि अपने माँ के साथ दस्तरखान पे न बैठे। क्यों? इसलिए कि मुमकिन है कि जिस चीज की तरफ हम हाथ बढ़ाना चाह रहे हो उस चीज की जरूरत हमारे माँ को हो और हमारी माँ को हाथ पीछे खींचना पड़ जाए हमारी वजह से। ये जो हमने बयान किया कि सौतेली माँ नहीं है, लेकिन सौतेली माँ से बढ़कर एहतराम वही है। इस तरीके का दस्तयाब वो चौथे इमाम बयान करते हैं, उनकी जिंदगी में मिलता है कि वो ये दुआ करते अल्हिमनी। अर्ज किया किस तरीके से मालूम हो कि माँ बाप को क्या जरूरत है, हम तो परदेश में घर से बहुत दूर है। चौथे इमाम ये मुसल्ले पर बैठ करके दुआ करते हैं अल्हिमनी, ऐ मेरे अल्लाह अलमा मा यजिबु लहुमा अलैया इल्हामन, ऐ मेरे अल्लाह उन चीजों का इल्हाम कर दे हमें जिन चीजों की जरूरत हमारे माँ बाप को पड़ने वाली है। हम इस तरीके से जिंदगी गुजारे। आप तो सबूत कर सकते हैं हमारे माशरे में क्या ये सोच है, जबकि ये सोच 1400 साल पहले हमारे इमाम बयान कर चुके हैं। कोई नई फिक्र नहीं है। हमें ये दुआ करना चाहिए मुसल्ले पर। आप आउट ऑफ इंडिया ठीक रहिए, लेकिन दुआ कीजिए कि मेरे अल्लाह उन जरूरतों को ऐसा न हो कि उन जरूरतें पेश आ जाएं, हम बेखबर रहें और हमारे पास फोन आए कि बेटा हमें इस चीज की जरूरत है। ठीक है, जरूरतें बगैर फोन के जरिए या फोन के जरिए पूरी करने के बाद भी मगरूर न होना, घमंड न करना कि हम तो अपने माँ बाप के लिए इतना करते हैं। हमारे बड़े भाई, हमारे छोटे भाई या हमारे कोई भाई तो कुछ नहीं करते, उनका अमाल उनके साथ है। तुम क्या करते हो? अपनी जिम्मेदारी को समझो, और अगर तुम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हो फिर भी गुरूर न करना, घमंड न करना। क्यों? इसलिए चौथे इमाम का फरमान है, वो फरमा रहे हैं कि फिर भी तुम्हारा एहसान है। क्यों? इसलिए कि माँ बाप ने तुमसे पहले तुम पर एहसान किया है, तुम तो उनके बदले में एहसान कर रहे हो। एहसान के मरहले में वो भी तुम पर सबकत किए हुए हैं। बस आखिरी बात, और अपनी गुफ्तगू को हम समेटते हैं। आखिरी कुर्बानी माँ बाप की, आखिरी कुर्बानी माँ बाप की। क्या कोई माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा जवानी में या नौजवानी में उससे दूर हो? फितरत इस तरीके से परवरदिगार ने बनाई है कि माँ बाप किसी भी जिंदगी के किसी भी मरहले में हो, वो नहीं चाहता कि माँ बाप के हमारा बेटा, हमारी औलाद, हमारी बेटी घर से दूर हो, हमारी नजरों से दूर हो। बेटी घर से दूर जाती है, समाज और मुआशरे का अपना तरीका बन गया है जिससे मजबूर है बाप, और जिंदगी की जरूरतें मजबूर बना दी है कि माँ बाप एक बड़ी कुर्बानी देकर के अपने बेटे को खुदा हाफिज करते हैं कि बेटा ठीक है, जरूरतें जिंदगी को भी आमादा करना है, लिहाजा हम तुम्हें घर बैठा के नहीं रखेंगे, जाओ जहां जाना है, जहां पर तुम्हारा रिश्क है तुम जाओ। खुशी से अलविदा करते हैं, खुशी से खुदा हाफिज करते हैं। इसको हम एहसास नहीं करते, लेकिन ये माँ बाप की एक बड़ी कुर्बानी है से महसूस करना होगा, समझना होगा, जानना होगा कि माँ बाप के औलाद को भेजना, घर से भेजना ये बड़ी कुर्बानी है। लिहाजा अब अगर हमको अपनी जगह जाने के बाद अपनी ड्यूटी, अपनी सर्विस, अपनी जिंदगी के मार्ग जहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं वहां पर शिफ्ट होने के बाद अगर हमको मौका मिलता है, अगर हमको मुख्तसर वक्त की छुट्टी मिलती है, तो हमको फिर ये सोचना नहीं चाहिए कि आने जाने में बड़ा खर्चा है, परेशानियां हैं,
सफर और मुसाफत की जहमतें हैं। नहीं, माँ बाप ने मजबूरी में आपको छोड़ा है। आपका वजूद अगर फिर से मर्तबा थोड़ी देर के लिए ही उनके सामने आ जाएगा तो दिली सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। लिहाजा उस कुर्बानी को समझते हुए, महसूस करते हुए, अगर आपके पास मुमकिन है तो थोड़ी सी जहमतों के लिए, थोड़े सा खर्चे के लिए छुट्टियों को वही न गुजारिए। कोशिश कीजिए कि माँ बाप के पास आकर के कुछ वक्त गुजारिए, कुछ वक्त दीजिए। बस खत्म किया अपनी गुफ्तगू को। माजरत वाकई चाहते हैं। इरादा ये था कि अपनी गुफ्तगू को 50 मिनट के अंदर में समेट देंगे, लेकिन वक्त ज्यादा हो गया। मजलिस मरहूम व मकबूल बच्चों ने अपने बाप के इसाले सवाब की तरफ से मजलिसे बरसी का इनेकाद किया है। और क्यों नहीं इनेकाद करें? इसलिए कि बाप का सिर्फ वजूद, उसकी दौलत नहीं, उसकी सरवत नहीं, उसका रोब दबदबा नहीं, सिर्फ वजूद तमाम अहले खाना के लिए बाइसे सुकून भी होता है, सबबे इत्मीनान भी होता है तमाम अहले खाना के लिए। अगर मरहूम के चले जाने से बच्चों को अपनी यतीमी का एहसास है, यतीमी का गम है, तो फिर बेटी को भी अपने उस बाप से बिछड़ जाने का गम है जो बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। बल्कि ये कहना ही गलत होगा कि एक बेटी से एक बाप बेपनाह मोहब्बत, ये तो फितरत का तकाजा है। बाप बेपनाह मोहब्बत किया करता है। हमारा कौम व माशरा भी इस चीज को मशहूर किए हुआ, इस हकीकत को ज़बाज़द किए हुआ है कि माँ की बेटी और बाप में खास उनसियत और उल्फत हुआ करती है। बेटियों को बाप के जनाजे की जीनत कहा जाता है। सख्त है एक बेटी के लिए अपने इस जैसे शफीक और रहीम बाप का हमेशा के लिए छूट के चले जाना। तो अगर बच्चों के लिए यतीमी का गम, बेटी के लिए भी एक बेपनाह मोहब्बत देने वाले बाप की जुदाई का गम है, तो एक गम नसीब अहलिया के लिए भी घर की तन्हाई, उसे पल पल, लम्हा लम्हा घर की तन्हाई ये सताई जाती होगी, अजियत दे रही होगी। जिसने हमें इस घर में बसाया वो खुद ही हमेशा हमेशा के लिए हमें खुदा हाफिज करके चले गए। सख्त है ना, इसलिए कि वालियो वारिस का घर से उठ जाना वो ही महसूस कर सकते हैं जो इस गम में डूबे हुए हैं। आप करबला से आके जायजा लीजिए। तमाम अहले बनी हाशिम ख़याम हुसैनी में आए बच्चों को माएँ आमादा कर रही हैं। बेटा देखो, तुम्हें शहादत के लिए आमादा होना है। शब आशूर किस्से शहादत सुनाया जा रहा है कि तुम्हें ये माओं की मोहब्बत औलाद से इतनी होती है, फिर भी शहादत के लिए आमादा कर रही है। लेकिन जैसे ही तेरे खैबर से आवाज आई, या ज़ैनब या कुलसूम अलैकुम मिन्नी सलाम, या रुबाब या उम्म लैला अलैकुम मिन्नी सलाम, ए रुबाब बुल हुसैन गरीब का आखिरी सलाम बोलो, ए उम्म लैला अल बुल हुसैन का गरीब सलाम को कबूल करो। जैसे ही वालियों वारिस की सलाम आखिर को सुना, बच्चों की कुर्बानी को खुद से आमादा करके भेज दिया। लेकिन वालियों वारिस का गम नाकाबिले बर्दाश्त होता है। जैसे ही सलाम आखिर सुना, परेशान हो गई, आवाज दी, सैयदी व मौलाई। अरे क्या हमारे बच्चों का गम हमारे
گے. اسی لیے امام کی رخصت بہت شدت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ والی وجس کے سائے میں مدینے سے خواتین آئی تھی. اب دعا کے کہہ رہا ہے کہ میں بھی جا رہا ہوں شہادت کے لیے. اچھا ہم اور آپ ہمیشہ خواتین کے مسائل کو سنتے ہیں, سناتے ہیں, بتاتے ہیں, لیکن خود امام حسین پہ سب نہ گزر رہی ہوگی کہ کس طریقے سے اپنی بہن زینب کلثوم کو الوداع کہا ہوگا, کس طریقے سے اپنے لیلا کو کہا ہوگا کہ خدا حافظ. خود ایک سرپرست کے لیے سخت نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی اے خدا تیری راہ میں سب کچھ قربان, سب کچھ تیری راہ میں فدا. خدا حافظ کہہ دیا, میدان قتل میں آئے, لیکن دین کا رہبر ہے, امتی کا رہبر ہے, محبت ہے. ابھی بھی جنگ کرنا شروع نہ کی, کچھ خطبے دیے, نصیحتیں دی. یا ویلکم اتقتلونی علی سدۃ بدلتها, وائے ہو تم پر, تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو, کیا میں نے کسی سنت الہی کو بدل دیا ہے؟ مولا آپ کس کو نصیحت دینا چاہتے ہیں, کس کو سمجھانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے تو آپ کے عباس جیسے بھائی کو بھی نہ چھوڑا, آپ سے آپ کے علی اکبر جیسے نوجوان کریئر کو بھی جدا کر دیا, آپ کے ششوائے اصغر کے گلے کو بھی چھلنی کر دیا. آپ کس کے لیے نصیحت کر رہے ہیں؟ امام کہیں گے نہیں, میں امام وقت ہوں, اپنی آخری حجت کو تمام کر رہا ہوں. یا ویلکم اتقتلونی علی جرم ترکتہ, تم کس وجہ سے ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ارے کیا میں کسی جرم میں مرتکب ہو گیا ہوں؟ اللہ اکبر, ارے آپ تو امام معصوم ہیں, آپ کس جرم میں مرتکب ہو گئے؟ لیکن یہ ایمان کی مظلومیت ہے, کوئی جواب نہ آیا. سب نے مل کے بس ایک جواب دیا, یا حسینو انا نقتلک بغضا لابیک. اے حسین, ارے ہم بس تمہیں تمہارے بابا علی کے دشمنی میں قتل کرنا چاہتے ہیں. ارے سننا تھا کہ چاروں طرف سے حملہ ہوا, آقا مولا زین پہ سوال نہ سکے, زین سے زمین پہ تشریف لائے. ارے سر و تن میں جدائی ہوئی, ابھی بھی ظلم کی انتہا نہ ہوئی. حکم ہوا کہ اسبوں کو آمادہ کیا جائے, ابھی پامال کرنا باقی ہے, ابھی حسین کی لاش کو پامال کرنا باقی ہے, اور لاش پامال بھی ہو گئی. ارے یہی وجہ تھی کہ جب 11 محرم کو میں عرض کرنا چاہوں گا اہل خانہ سے, ارے سخت تو ہے سرپرست کا گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جانا, خدا حافظ کہہ کے چلے جانا, لیکن مرحوم نہایت نیک تھے, مومن تھے, مجلسوں ماتم کے پابند تھے, مجلسوں میں پابندی سے شرکت کرتے تھے, اچھے اخلاق سے ملتے تھے. یہی وجہ تھی نا کہ خبر انتقال ملی, سب کے سب تسلیت کا پیغام لے کے آ گئے. غسل و کفن کا بڑے عزت و احترام کے ساتھ اہتمام کیا. ارے تدفین بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہو گئی. کس وجہ سے کہ مولا کا چاہنے والا گیا ہے, آقا کا چاہنے والا گیا ہے. جب مولا کے چاہنے والے کے اتنی عزت و احترام, تو مولا کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا, اور کیا ہوا؟ یہی وجہ تھی. ارے کئی جوان بیٹا